नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन मोहतरम, शब बारात आने वाली है और इस अजीम शान रात में पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह ताला के हुजूर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं और गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं। इसके साथ साथ नफली इबादात का एहतमाम भी करते हैं और कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत भी करते हैं और कब्रिस्तान में भी हाज़िरी देते हैं। अलगर्ज़ इस मौके पर जो भी आमाल सालिहा किए जाएं, यकीनन वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह दुखान में ये इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद को बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया है। यहाँ पर लैला मुबारका से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन के इस हवाले से मुतअद्दिद अक़वाल हैं। इमाम बग़वी ने तफ़सीर मालिम तंज़ील में, इमाम मावर्दी ने तफ़सीर अल जामिउ लि अहकाम, इमाम मावर्दी ने अन नुकत वल उयून में और अल्लामा कुर्तबी ने अल जामिउ लि अहकामिल कुरान में ये कौल नकल किया है कि यहाँ पर बरकत वाली रात से मुराद शाबान की 15वीं शब है, जिसको हम शब बारात कहते हैं। इमाम इब्न माजा ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक मरवी हदीस को नकल फरमाया है कि जिसमें मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की निस्फ रात आए तो तुम रात को क़याम करो और दिन का रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात में सूरज के गुरूब होते ही आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं? है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ अता फरमा दूं? है कोई गिरफ्तार बला कि जो मुझसे आफ़ियत मांगे तो मैं उसको आफ़ियत दे दूं? है कोई ऐसा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये निदा दी जाती है, यहाँ तक कि तुलूए फजर हो जाती है। यहाँ पर काबिल गौर अल्फाज है कोई गिरफ्तार बला कि मैं उसको आफ़ियत दे दूं, तो मौजूदा दौर में कोरोना वायरस की सूरत में
جو وبا امت مسلمہ پر مسلط ہے، اس سے بڑی اور بلا کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج کی رات گڑ گڑا کر اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں، اللہ کے حضور دعا کریں اور اللہ رب العالمین سے اس بلا سے بچنے کی دعا کریں اور اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کریں۔ اس رات کی برکات میں سے یہ بھی ہے، امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 5 ایسی راتیں ہیں کہ جن میں کوئی بھی دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی، ضرور قبول کی جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی رات جمعہ کی رات ہے، اور اسی طرح رجب کی پہلی رات ہے، اور ایسے ہی عیدین کی جو 2 راتیں ہیں وہ، اور اسی طرح شعبان کی جو نصف رات ہے یعنی شب برات۔ ان 5 راتوں کے اندر جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر سے گم پایا، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں اور آسمان کی طرف سر انور کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس روایت کے جو آخری الفاظ ہیں ان میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کی نصف رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالی بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی نصف رات آتی ہے تو ندا دینے والا ندا دے رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی سائل کہ جس کو میں عطا فرما دوں۔ تو اس رات میں جو بھی سائل ہوتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے سوائے زانیہ کے اور مشرک کے۔ اسی طرح شب برات پر اعتراض کرنے والے حضرات کے بہت بڑے امام ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں لکھا ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کی فضیلت میں احادیث مرفوعہ اور آثار جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں کہ جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ جو شعبان کی نصف رات ہے یہ بڑی عظمت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ بہرحال اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، خیرات کا اہتمام کریں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت جو عالمی وبا کا سامنا ہے اس سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔